کام ہوتے تھے بہت سارے کام ابھی بھی لوگوں کے اندر ہے، بہت سارے لوگوں کے اندر وہ کام ہیں جو آج کر رہے ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، اور جاہلیت کے بہت سارے کام ایسے ہیں جو آج بھی ہیں، مکمل طریقے سے کسی جگہ پر نہیں ہے، کسی جگہ پر ہے۔ اسلام آیا تو جو عام جاہلیت ہے وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن کسی آدمی کے اندر، کسی کے گھر میں، کسی گاؤں میں، کسی معاشرے میں جاہلیت ابھی بھی ہے۔ ہم کو دیکھنا چاہیے کہ وہ جاہلیت کی چیزیں ہیں تو فوراً نکل جانا چاہیے اور دور رہنا چاہیے اور اسے بچتے رہنا چاہیے۔ تو 100 سے زیادہ جاہلیت کے کام ایسے ہیں جو ابھی معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے پہلا مسئلہ اس سے پہلے سنا تھا، اور یاد رکھیے یہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے اس کی شرح کیا ہے۔ شرح سے ہم لوگ اہم جو باتیں ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دوسرے مسئلے کی طرف ہم لوگ آتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ تفرق اہل الجاہلیہ فی عباداتہم و دینہم۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جاہلیت کے لوگ جو تھے وہ عبادت میں بھی، دین میں بھی اور دنیا میں بھی الگ الگ ہو گئے تھے، فرقہ بندی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اپنے دین میں بھی اور دنیا میں بھی، عبادت میں بھی وہ لوگ جدا جدا ہو گئے تھے۔ حالانکہ اللہ کا دین جو ہے، اصل دین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور وہ دین کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، شرک نہیں کرنا، یہی اصل دین ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دین لے کر کے آئے، یہی دین لے کر کے آئے۔ لیکن زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنا الگ الگ دین بنا لیے، الگ الگ دین بنا لیے۔ تو جاہلیت جو ہے فرقہ بندی میں مبتلا ہو گئے تھے، اپنا دین الگ بنا لیے تھے اور دنیا بھی الگ بنا لیے تھے۔ یہی دوسرا مسئلہ ہے۔ اس کو قرآن اور حدیث سے ہم لوگ سمجھتے ہیں، جس کو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے اس کی شرح کیا ہے۔ تو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہم متفرقون فی دینہم، جاہلیت والے لوگ جو ہے اپنے دین میں جدا جدا تھے، الگ الگ تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اگر قرآن مجید ہے تو پڑھیے تو سورہ روم 30ویں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 30/2، سورہ روم سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 30/2۔ ملی؟ پڑھیے۔ వారు తమ ధర్మాన్ని ముక్కలు చెక్కలు చేశారు, వారు సైతం విభిన్న ముఠాలుగా చీలిపోయారు, ప్రతి ముఠా దగ్గర ఉన్న దానితోనే తెగ సంబరపడిపోతుంది। ہاں دیکھیے اس آیت میں ہے من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کہ ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا ہے، اپنے دین کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا، اور وہ خود گروہ میں بٹ گئے، گروہ میں بٹ گئے، اور ہر گروہ جو الگ الگ گروہ بنے، الگ الگ جماعتیں بنے، جو کچھ ان کے پاس تھا اسی سے خوش ہو گئے، اسی سے خوش ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ ہر جماعتیں، ہر گروہ جو ان کے پاس تھی اسی سے خوش ہو گئے۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ پہلے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی پوری بات بتا دیتے ہیں، اس کے بعد کچھ تفسیری باتیں میں بتاؤں گا۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ فِي دُنْيَاهُمْ، اسی طریقے سے ان کی دنیا بھی الگ الگ تھی۔ جاہلیت کے زمانے میں اپنے دین کو تو بانٹ ہی لیے تھے، اپنے دنیا میں بھی اختلاف کر دیے تھے۔ وَيَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الصَّوَابُ، اور وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم درست پر ہیں، ہم درست پر ہیں۔ تو فَأَتَى بِالْإِجْتِمَاعِ فِي الدِّينِ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے اندر اجتماعیت کو لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے اندر اجتماعیت کو لائے۔ پہلے
جدا جدا تھے، دین الگ الگ بنا لیے تھے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے، دین میں اجتماعیت کو لایا۔ اور وہ کیسے، کہاں وہ دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں اجتماعیت لایا؟ قرآن مجید میں سورۃ الشورى ہے، سورہ نمبر 40 پر 2 ہے، اس کی آیت نمبر 13 ہے، اس کی آیت نمبر 13 اللہ تعالیٰ نے کہا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہم نے اسی دین کو، اللہ تعالیٰ نے اسی دین کو مقرر کر دیا جس دین کی وصیت حضرت نوح علیہ السلام کو کیا، جس دین کی وصیت حضرت نوح علیہ السلام کو کیا، اور اسی دین کو وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا، آپ کی طرف وحی کیا۔ اور ہم نے اسی دین کی وصیت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کیا۔ وہ دین کیا ہے؟ ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم رکھو، دین کو قائم رکھو، ولا تتفرقوا فی، اور دین میں اختلاف نہ کرو، دین میں اختلاف نہ کرو۔ یہ آیت نازل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے کیا۔ تو اب دیکھیے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ لوگ الگ الگ بٹ گئے تھے، اپنا اپنا دین بنا لیے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لائے تو اکٹھا کر دیے، اجتماعیت لائے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کر دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو آپ کے لیے دین مقرر کیا ہے وہ وہی دین مقرر کیا ہے جس بات کی وصیت حضرت نوح علیہ السلام کو کیا تھا، اور وہی بات آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو وہی بات کہے تھے۔ وہ بات کیا ہے کہ دین کو قائم رکھو اور فرقہ بندی میں مبتلا نہ ہو، فرقہ بندی میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ سورہ الانعام جو 6 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 150 پر 9 میں یہ کہا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جن لوگوں نے اپنے دین میں اختلاف کیا، جدا جدا ہو گئے، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقہ پھیلایا، فرقہ بندی میں مبتلا ہو گئے، تفرق کیے، الگ الگ ہو گئے، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھیے پہلے جاہلیت کی بات اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ جاہلیت میں لوگ اپنے اپنے دین کو بانٹ لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت لایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ جو دین میں تفرقہ پھیلاتے ہیں آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ کس بات سے؟ اس بات سے روک دیا کہ جو لوگ دین میں تفرق پھیلاتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، دین کو بانٹتے ہیں، ان کی طرح آپ لوگوں کو ہونا نہیں چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بھی بتلایا۔ یہ بات کہاں ہے؟ قرآن مجید میں ہے، سورہ آل عمران جو 3 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، سورہ آل عمران جو 3 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَا تَكُونُوا، تم لوگ نہ ہو جاؤ، كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن لوگوں نے فرقہ بندی کیا، فرقہ بندیوں میں مبتلا ہو گئے، واختلفوا، اختلاف کر دیے۔ کب اختلاف کیے؟ من بعد ما جاءہم البینات، ان کے پاس واضح دلیل آ جانے کے بعد اختلاف کیے، واضح دلیل آ جانے کے بعد اختلاف کیے، دین کو الگ الگ کر لیے۔ ان لوگوں کی طرح تم لوگ نہیں ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تو اب سوچئے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ کو بھی بتایا۔ تو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَنَهَانَا عَنِ التَّفَرُّقِ فِي الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دنیا میں بھی تفرق سے، فرقہ بندی سے روکا ہے، اور کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو
اور اختلاف نہ کرو. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں ہے. 103 میں ہے. تو یہ بات ہے. یہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی سی باتیں تھیں، اور اس کی شرح میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے بہت کچھ لکھا ہے. پہلے یہ جو آیتیں دو چار آیتیں آئی، ان آیتوں کے بارے میں کچھ تفصیلی بات میں مفسرین نے کیا کہا ہے اس کو اپنے طرف سے فائدے کے لیے بول رہا ہوں. اس کتاب میں تو شرح میں نہیں ہے، لیکن وہ بڑی فائدے کی بات ہے، اسی وجہ سے تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو پورا مسئلہ حل ہو جائے گا. پہلی جو آیت سورہ روم میں ہے، جو 30 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 30 پر 2 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. ان لوگوں میں جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود گروہ گروہ ہو گئے، ہر گروہ اس چیز پر خوش ہے جس کے پاس وہ ہے. جو چیز اس کے پاس ہے اسی سے وہ خوش ہے. آج دنیا کے جتنے بھی گروہ ہیں اسی طرح کرتے ہیں. ایک چیز ہے اسی سے خوش ہے. ایک چیز ہے، تھوڑی تھوڑی چیزیں، دین کو بانٹ لیا اور پہچان بنا لیا کہ ہماری پہچان یہ ہے. ایک ایک چیز کو پہچان بنا لیا، حالانکہ دین مکمل دین ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ اس امت محمدیہ کو دیکھیے نا کہ کچھ لوگوں نے بریلی بن کر کے صرف جھنڈا اور محرم کو اپنی پہچان بنا لیا. جو کرے گا وہ انہی میں سے ہے. ہر لوگوں نے، شیعہ نے تبرہ کو اور کالے لباس کو ایک مذہبی بنا دیا. دنیا میں جتنے بھی فرقے لوگوں نے پھیلائے، کچھ کی چیزوں کو ان لوگوں نے لے لیا اور اسی سے خوش ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کی امت کے لوگوں کا یہاں حال ذکر کیا اور کہا کہ یہ لوگ پہلے ایسے تھے، تم ایسے نہ بننا. اسی وجہ سے اس آیت کریمہ میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ جو سورہ روم کی آیت ہے اس کی تفسیر میں کہتے ہیں لا تکونوا من المشرکین. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو خبر دیا ہے کہ ایسے ایسے وہ لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا تکونوا من المشرکین، تم لوگ مشرکوں کی طرح نہ ہو جانا. الذین قد فرقوا دینہم، جن مشرکوں نے اپنے دین کو بانٹ لیا تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ بدلوا وغیروا، ان لوگوں نے دین کو بدل دیا تھا اور کیا کیے؟ کچھ چیزوں پر ایمان لائے اور کچھ چیزوں کا انکار کر دیا. دنیا کے تمام فرقے اسی طرح ہے، کچھ چیزوں کو مان لیتے ہیں اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے نہ ہو جانا یہ مشرکوں نے کیا تھا. کچھ آیتوں پر ایمان لائے، کچھ آیتوں کو انکار کر دیے. یہ بات ہے. اور کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس کو فارقوا دینہم پڑھا. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اس دین کو ان لوگوں نے پیچھے چھوڑ دیا. جیسے کہ یہود اور نصارہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نبیوں کو بھیجا تھا، کتابیں نازل کیا تھا، لیکن نبیوں کے طریقے کو چھوڑ دیا. اور کتاب جسے تورات اور انجیل اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، تورات اور انجیل کو بھی چھوڑ دیا. تو اس طریقے سے وہ لوگ باطل ہو گئے اور باطل میں پڑ گئے. کہتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ تمام باطل دینوں کا یہی طریقہ رہا ہے. جتنے بھی اسلام کے علاوہ باطل دین ہے سب لوگوں نے یہی کیا. ایک دین اللہ نے دیا تھا، اس کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیے اور الگ الگ بانٹ دیے. وہ تھوڑا سا حصہ لے لیا، یہ تھوڑا سا حصہ لیا، یہ تھوڑا سا حصہ لیا، اور جو کچھ حصہ ملا اسی سے خوش ہے. تو دین کو تقسیم کر دیے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَأَهْلُ الْأَدْيَانِ قَبْلَنَا اخْتَلَفُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ عَلَىٰ آرَاءٍ وَمِلَلٍ بَاطِلَةٍ. کہتے ہیں ہم سے پہلے کے جو لوگ تھے، دین والے تھے، ان لوگوں نے اپنے دین میں اختلاف کیا اور اسی طریقے سے بانٹ لیے اپنی رائے سے اور باطل ملت بنا لی. 2-4 لوگ ملے اور اپنی اپنی جماعت یہ تشکیل کر لیے اور کہتے ہیں وَكُلُّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ تَنْزِعُ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ. اور ان میں سے ہر ایک فرقہ یہ گمان کرنے لگا کہ ہم کسی بات پر ہیں. اس طریقے سے کہنے لگے. تو کہتے ہیں وَهَٰذِهِ الْأُمَّةُ أَيْضًا اخْتَلَفُوا.
اس امت میں بھی اختلاف ہوا، اس امت میں بھی اختلاف ہوا کہ کہتے ہیں کہ اور ہر جو گمراہ فرقے بنے ان میں سے ہر گمراہ فرقے یہی خوش ہونے لگے، مگر کہتے ہیں کہ ایک جو ہے ایک جماعت ایسا نہیں ہوئی، کہتے ہیں ہم اہل السنہ والجماعہ المتمسکین بکتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل سنت والجماعت جو اللہ کی کتاب کو مضبوط سے پکڑ لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوط سے پکڑ لیے، وَبِمَا كَانَ عَلَيْهِ الصُّدُورُ الْأَوَّلِ، اور جو پہلے زمانے میں صحابہ کرام جس عقیدہ پر جس دین پر تھے اسی دین پر چلتے بنے، صحابہ اور تابعین اور اس امت کے پرانے جو علماء تھے اور ائمہ تھے اسی دین پر چلتے بنے، یہ اہل سنت والجماعت ہے اور یہی اہل الحدیث ہے، یہی الطائفۃ المنصورہ ہے، یہی فرقۃ الناجیہ ہے، یہی السلفیون ہے، یہ اہل حق کے نام ہے، یہ اہل حق کے نام ہے۔ تو یہ اپنے دین کو نہیں بانٹے، کیوں؟ یہ لوگ کیا کیے؟ دین کو کتاب اور سنت سے جوڑے، کسی شخص کی طرف نہیں جوڑے، کسی شخص کی طرف نہیں جوڑے، اور کتاب اور سنت کو اسی طرح سمجھے جیسے صحابہ نے سمجھا، تابعین نے سمجھا، تبع تابعین نے سمجھا، یہ دین ان کے پاس اسی طرح سے ہے، بانٹے نہیں، ان لوگوں نے دین کو نہیں بانٹے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے دنیا میں بانٹ دیے اور پہچان بنا لیے، ایک پہچان، تھوڑی تھوڑی چیزوں کو پہچان بنا لیے۔ ہمارا طریقہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، پورے مکمل دین کو قبول کرنا اور جتنا استطاعت ہے اتنا عمل کرنا۔ جیسے حج کسی کو طاقت نہیں تو حج تو نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کو قبول کرے نا، اس کو قبول کرنا پڑے گا نا۔ تو دین کے تمام چھوٹی بڑی تمام چیزوں کو قبول کرنا اور اس سے خوش ہونا، یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ لیکن جو لوگ بدعت میں مبتلا ہو گئے ان لوگوں نے بانٹ کر کے ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو پہچان بنا لیا، یہ بات ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ذکر حالت المشرکین، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مشرکوں کی حالت کو بیان کیا ہے، مشرکوں کی حالت کو بیان کیا ہے، ان کو برا دکھا کر کے کہ وہ لوگ کتنے برے تھے کہ انہوں نے اپنے دین کو بانٹ لیا تھا، اپنے دین کو بانٹ لیا تھا، اور کہتے ہیں کہ ما ان الدین واحد، جبکہ ایک ہی دین تھا لیکن ان لوگوں نے تقسیم کر دیا، اور دین وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا اور شرک سے بچے رہنا، اللہ کی عبادت کرنا اور شرک سے بچے رہنا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ بتوں کی عبادت کرنے لگے، بتوں کی عبادت کرنے لگے، کچھ لوگ سورج کی عبادت کرنے لگے، کچھ لوگ چاند کی عبادت کرنے لگے، کچھ لوگ اولیاء کی عبادت کرنے لگے، اور اسی طریقے سے یہود اور نصارہ بھی الگ الگ ہو گئے، یہود اور نصارہ بھی الگ الگ ہو گئے۔ تو ہم کو دیکھ لینا چاہیے ہماری پہچان کتاب اور سنت ہے، ہماری پہچان کتاب اور سنت ہے، اور صحابہ کرام جس دین پر چلے اسی دین پر چلنا ہے، گرچہ ہمارے عقل میں آئے نہ آئے، ہم اسی دین کو فالو کرتے ہیں۔ لوگوں نے جو بانٹ لیا اور الگ الگ پہچان بنا لیے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے۔ اور دوسری جو سورۃ الشورى میں آیت آئی 13 نمبر کی آیت، اس کے بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس آیت میں کیا ہے کہ تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے دین کو مقرر کیا ہے، وہی دین جو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو وصیت کیا، وہی دین۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَالدِّينُ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ كُلُّهُمْ، وہ دین جو تمام رسولوں نے لایا وہ ایک ہی دین ہے، وہ کیا ہے؟ عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یہی تمام پیغمبر اسی ایک دین کو لائے، اسی ایک دین کو لائے۔ تو یہ بات ہے، وہ ایک دین وہی ہے، توحید اور شرک سے برات، شرک سے بچنا، ایک ہی دین ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نحن معاشر الانبیاء اولاد اللات دیننا واحد، کہ ہم نبیوں کی جماعت جو ہے اللاتی اولاد ہیں، مائیں الگ الگ ہیں لیکن دین ہمارا ایک ہی ہے، دین ہمارا ایک ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم تمام نبیوں کی جماعت کا دین ایک ہی ہے، ہم اللاتی اولاد ہیں، یعنی ہماری مائیں الگ الگ ہیں لیکن دین ہمارا ایک ہے۔ تو اس طریقے سے ہے، تو ماں باپ گرچہ الگ الگ تھے لیکن دین ایک ہی تھا۔
تفسیر بغوی کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، تمام نبیوں کو دین دے کر کے جو بھیجا تھا اور جماعت بنا کر کے بھیجا تھا اور فرقہ بندیوں سے روکا تھا، مخالفت سے روکا تھا، تمام نبیوں کو ایک ہی دین پر قائم رہنے کے لیے وہ حکم دیا تھا کہ ایک ہی دین کو قائم کرنا اور فرقہ بندیوں سے بچے رہنا، فرقہ بندیوں سے بچے رہنا۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بہترین اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بات بتاتے ہیں، کہتے ہیں ھذہ اکبر منت انعم اللہ بہا علی عبادہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کو اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے، انعام کیا ہے۔ وہ بڑی نعمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کیا دیا، ان کے لیے سب سے بہترین دین کو مقرر کیا، سب سے بہترین دین کو مقرر کیا اور سب سے افضل دین کو اس کے لیے بنایا، اور وہ دین دین اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اور اس دین اسلام کے لیے اپنے چنے ہوئے بندوں کو اختیار کیا، نبیوں کو اختیار کیا۔ تمام نبیوں کا دین یہی دین اسلام تھا، تمام نبیوں کا دین یہی دین اسلام تھا۔ اس طریقے سے بہت ساری تفسیری باتیں، بہرحال تو کچھ شرح کی بات ہم لوگ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے جو لکھا ہے اس میں سے کچھ سن لیتے ہیں۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دوسرا مسئلہ، جس مسئلے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے لوگوں کا خلاف کیا، جاہلیت کے لوگوں کا خلاف کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کیا ہے کہ جاہلیت کے لوگ جو ہے اپنے دین کو بانٹ لیے تھے اور اپنے صفت، ان کی پہچان یہی تھی اختلاف اور فرقہ بندی، اختلاف اور فرقہ بندی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی صفت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے سورہ روم کی آیت نمبر 31 میں، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تم لوگ مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، تم لوگ مشرکیوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد جو آیت آئی تھی سورہ روم ہی کی 30/2 میں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ من الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین کو بانٹ لیا، تقسیم کر لیا اور خود وہ لوگ جدا جدا ہو گئے، گروہ میں ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی حالت کو بیان کرنے کی سے پہلے ڈرا دیا کہ تم لوگ اس طرح نہیں ہو جانا، تم لوگ اس طرح نہیں ہو جانا، ان کی پہچان یہی ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں ھذہ صفۃ اہل الجاہلیہ من الیہود والنصارى والوثنیین، یہ جاہلیت کے لوگ جو یہود اور نصارہ تھے، بت پرست تھے، ان لوگوں کی صفت یہی تھی کہ وہ لوگ جو ہے یہ الگ الگ ملتوں میں بڑھ گئے تھے، الگ الگ دین میں بڑھ گئے تھے، اور اسی دین کی طرف وہ لوگ بلاتے بھی تھے، اسی دین کی طرف بلاتے بھی تھے، دین کو بانٹ لیا اور اسی الگ الگ دین کی طرف بلاتے تھے۔ اور کہتے ہیں نصرانیت کی دعوت دیتے تھے، یہودیت کی طرف دعوت دیتے تھے، اور کفار اپنے کفر کی طرف دعوت دیتے تھے۔ یاد رکھیے تمام باطل فرقوں کا یہی آج رویہ ہے، تمام باطل فرقوں کا آج یہی رویہ ہے۔ قادیانی جو مسلمان نہیں ہیں وہ قادیانیت کی طرف بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس جو ابھی قادیانیت کے امیر ہیں اس پر بیعت کر لو، اس پر بیعت کر لو۔ اور شیعہ لوگ اپنی شیعت کی طرف بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خمینیت کے آئیڈیالوجی کو فالو کرو۔ اور جو بھی ہیں، جو بھی گمراہ فرقے ہیں، اسی طریقے سے اپنے اپنے طرف بلاتے ہیں۔ حالانکہ ہم لوگ کیا دعوت دیتے ہیں؟ قرآن اور حدیث۔ قرآن حدیث کسی آدمی کا نام نہیں، یاد رکھیں، قرآن اور حدیث کسی آدمی کا نام نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا نام ہے۔ اور لوگ شخصیت کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس کو فالو کرو، اس کو فالو کرو، اس کو فالو کرو۔ یہ ہمارا دین نہیں، یہ ہمارا دین نہیں۔ ہمارا دین اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آیا ہوا ہے، اسی کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں۔ تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو ایک دین دیا تھا اور پیغمبر دیا تھا اور کتاب نازل کیا تھا، وہ لوگ بانٹ لیے اور اپنے اپنے یہودیت کی طرف دعوت دینے لگے، عیسائیت کی طرف دعوت دینے لگے اور ایک دوسرے کو کافر قرار دینے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 میں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذلک قال الذین لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہودیوں نے کہا نصارہ کسی دین پر نہیں، نصارہ
کسی دین پر نہیں ہے، کسی چیز پر نہیں ہے، اور عیسائی بھی یہودیوں کے بارے کہنے لگے کہ یہودی کسی دین پر نہیں ہے، حالانکہ ہم یتلون الکتاب، وہ دونوں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، دونوں کتاب پڑھتے ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں وہ دین پر نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ دین پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کذالک قال الذین لا یعلمون، اسی طرح یہی بات ان لوگوں نے بھی کہا جو لوگ نہیں جانتے ہیں۔ دیکھیں، جو لوگ جاہل ہیں، یہ جاہل قوم کون سی ہیں؟ مشرکین مکہ، مشرکین مکہ۔ تو یہود اور نصارہ اور مشرکین مکہ یہ تمام ایک ہی کیٹیگری کے تھے، ایک ہی راستے پر چلے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ وہ صحیح دین پر نہیں ہے، وہ اس کو کہتا تھا کہ تم صحیح دین پر نہیں ہو۔ تو شیخ فرماتے ہیں اس آیت میں جو ہے کہ ان لوگوں نے بھی وہی کہا جن کے پاس علم نہیں ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ الذین لا یعلمون هم المشرکون، جو لوگ نہیں جانتے وہ مشرک لوگ ہیں۔ کیوں کیا بات ہے کہ یہ کہا؟ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی اور کوئی آسمانی دین بھی نہیں تھا، اور وہ لوگ ایک دوسرے کو کفر کی دعوت دیتے تھے، وہ ایک دوسرے کو کفر کی دعوت دیتے تھے اور ایک دوسرے کے مخالفت تھے، ایک دوسرے کے خلاف کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اسی آیت میں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا دنیا میں جو اختلاف کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ تو یاد رکھیے ہمارا دین ایک ہی ہے، ہمارا دین ایک ہی ہے، اور وہ دین کہاں ہے؟ اللہ کی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، اور اس دین کو بہترین سے سمجھتے تھے صحابہ، بہترین سے سمجھے تھے صحابہ، اسی طرح ہم کو بھی سمجھنا، اسی طرح ہم کو بھی سمجھنا۔ اور وہ ایک دین کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اور شرک سے بچنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پکڑنا، بدعت سے بچنا، یہی ایک ہی دین ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو بیان کیا ہے کہ ایک ہی دین میں تھے اور یہ لوگ الگ الگ ہو گئے، وہ ایک دین کون سا تھا؟ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ زاریات میں ہے، سورہ زاریات کی آیت نمبر 50/6 میں، کہ ہم نے انسان اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہی ایک ہی دین ہے، اللہ کی عبادت اور شرک سے بچنا، شرک سے بچنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے کہا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20/1 میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا تاکہ تم ڈرو، تاکہ تم بچو۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ دین ایک ہی ہے، یہودیوں کا بھی، عیسائیوں کا بھی، عرب کے رہنے والوں کا بھی، عجم کے رہنے والوں کا بھی، سب کا دین ایک ہی ہے۔ وہ دین اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اپنے اپنے دین کو بانٹ لیا اور ایک سے دوسرے کے دین سے اختلاف کیے۔ یہودی اپنے آپ کو یہودی بنا لیے، اور پھر یہودیت میں بھی بہت سارا فرقہ ہو گیا، یہودیت میں بھی بہت سارا فرقہ ہو گیا۔ عیسائیت بنائے، عیسائیت میں بھی بہت سارے فرقے ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے عرب کے مشرکوں نے بھی اللہ کے دین کو بانٹ لیا، اور کچھ لوگ سورج کی پوجا کرنے لگے، کچھ لوگ چاند کی پوجا کرنے لگے، کچھ لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگے، کچھ لوگ فرشتوں کی پوجا کرنے لگے، کچھ لوگ اولیاء اور صالحین کی پوجا کرنے لگے، کچھ لوگ جھاڑ اور پتھروں کی پوجا کرنے لگے، جھاڑ اور پتھروں کی پوجا کرنے لگے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ حالت اہل کتاب کی بھی تھی اور یہی حالت مشرکین مکہ کی بھی تھی۔ یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کل حزب بما لدیہم فرحون، بانٹ لیے دین کو اور جو کچھ بھی ان کے پاس تھا اسی سے خوش ہونے لگے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے ایک بہت بہترین بات انہوں نے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ انسان کے لیے یہ بہت بڑا عذاب ہے، یہ بہت بڑا عذاب ہے اور آزمائش ہے کہ وہ آدمی باطل پر ہے، ٹھیک ہے، اور باطل دین پر رہ کر کے خوش ہو رہا ہے، یہ اس کے لیے عذاب ہے۔ باطل پر ہے، حق پر نہیں ہے اور اس سے خوش ہو رہا ہے، یہ اس کے لیے عذاب ہے۔ تو یہ بات ہے، حالانکہ الٹا ہونا چاہیے۔ شیخ فرماتے ہیں کان الواجب العکس، واجب تو یہ تھا کہ الٹا ہونا چاہیے کہ بندہ باطل پر ہے تو حق کی تلاش کرے
اور پریشان ہو جائے، لیکن یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے کہ ایک آدمی باطل پر رہ کر کے خوش ہوتا ہے، ایک صحیح انسان حق پر رہتا ہے تو وہ گمراہی سے، انحراف سے ڈرتا ہے، ہلاک ہونے سے ڈرتا ہے، لیکن جو آدمی عقیدہ بگڑ جاتا ہے، جس کا منہج بگڑ جاتا ہے، جو بدعتی ہو جاتا ہے، جو مشرک ہو جاتا ہے، وہ شرک پر رہ کر کے خوش ہوتا ہے، شرک پر رہ کر کے خوش ہوتا ہے۔ یہی کام یہودیوں نے کیا، عیسائیوں نے کیا، مشرکین مکہ نے کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر تھے نا، تو قبول نہیں کیے اور اپنے دین پر جس پر تھے اسی سے خوش ہو گئے۔ تو کہتے ہیں یہ ایک عذاب ہے، یہ عذاب ہے، اور جاہلیت کے لوگوں کی ایک صفت اور علامت اور پہچان ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ان لوگوں مشرکوں کی طرح نہیں ہو جانا، مشرکوں کی طرح نہیں ہو جانا۔ ان لوگوں نے دین کو بانٹ لیا، جدا جدا ہو گئے، اور جو کچھ ان کے پاس تھا اسی سے خوش ہونے لگے۔ تم ایسا نہیں کرنا، تم ایسا نہیں کرنا، یہ بات ہے۔ کہتے ہیں کہ تمام نبیوں کا جو دین ایک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان میں 5 نبیوں کو سلیکٹ کیا ہے، اور جیسے نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اولو العزم پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی لیا تھا، ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی لیا تھا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 میں اس کا ذکر بھی ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا، اور آپ سے بھی لیا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی لیا، اور بہت سخت وعدہ لیا، بہت سخت وعدہ لیا۔ وہ سخت وعدہ کیا تھا؟ شرک نہ کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا، توحید کا اقرار کرانا۔ تو یہ 5 نبیوں سے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا، اور انہی نبیوں کا تذکرہ کیا کہ ان تمام نبیوں کو ایک دین دے کر کے بھیجا تھا، وہ توحید ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ تو یہ بات ہے، اور یہ جو نبی رسول آئے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک پیغام پہنچانے والے ہیں۔ دین اللہ کا ہے، دین اللہ کا ہے، اس دین کو یہ مخلوق کے پاس پہنچانے والے لوگ تھے، پیغمبر، انبیاء، یہ لوگ، اور اس دین پر وہ خود بھی عمل کیے، اس دین پر خود بھی عمل کیے اور اس کی اتباع کیے۔ آج کل کیا کرتے ہیں؟ آج کل الگ الگ یہ بنا لیے، کیٹیگری بنا لیے کہ اس کو دین پر فالو کرنے کی ضرورت ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ صوفیوں نے اس طریقے سے درجہ بندی کر لیا کہ اگر کوئی غوث ہو گیا، قطب ہو گیا، ابدال ہو گیا، اور ایسے ویسے ہو گیا، تو اس کو نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ سے ملاقات کر لیا ہے۔ لوگ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ اللہ تک پہنچ پائے، اور وہ لوگ اللہ تک پہنچ گئے ہیں، ان کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، ایسے بنا دیے۔ لیکن جو پیغمبر آئے تھے جس دین کو لے کر کے، اس دین پر خود ان کو عمل کرنا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کو لے کر کے آئے تھے، توحید پر قائم رہے کہ نہیں رہے؟ نماز لے کر کے آئے، نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ روزہ لے کر کے آئے، روزہ رکھے کہ نہیں رکھے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے یہ صوفی ہو گئے کہ اللہ تک پہنچ جائیں گے اور نماز روزہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ تو تمام نبیوں نے جو دین لایا اس پر خود عمل بھی کیے، خود عمل بھی کیے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بغیر دین اور بغیر نبی کے لوگوں کو چھوڑا ہی نہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بغیر نبی اور بغیر دین کے کسی لوگوں کو چھوڑا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دین دیا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک ایک ہی دین ہے، ایک ہی دین ہے، وہ دین اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اور اسی دین اسلام کو پھیلانے کے لیے وقتاً فوقتاً نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجتا رہا، اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو دین وہی ہے، اسی کی طرف ہم کو پلٹنا ہے، اور اس میں اختلاف وغیرہ نہیں کرنا ہے، اس میں اختلاف وغیرہ نہیں کرنا ہے۔ اور پھر اگر نبیوں کے راستے کو چھوڑ دیں گے اور اللہ تعالیٰ کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ دیں گے تو یہی اختلاف ہے۔ آج کل کیا لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم الگ یہ کرتے ہو، اختلاف نہ کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے اختلاف کیا ہے، تم لوگوں نے اختلاف کیا ہے مسلک بنا کر کے۔ ہم تو کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف دعوت دیتے ہیں،
اور وہ لوگ کیا، اس امام کو پکڑو، اس کی تقلید کرو، اس کی تقلید کرو، ایسے بنا لو، ایسے بنا لو، وہ دین کو بانٹے ہیں، دین کو بانٹ لیے ہیں۔ لیکن ہم لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آؤ، صحابہ کرام کے طریقے پر آؤ، اور ان اماموں کی ہم عزت کریں گے، لیکن یہ ان کی اگر کوئی بات کتاب اللہ اور سنت رسول سے اگر ٹکرا جاتی ہے تو کتاب اللہ کو فالو کر لیں گے، بس خلاص مسئلہ۔ یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہماری دعوت ہے، ہمارے پوری دعوت کا نچوڑ یہی ہے، ہمارا پورا دین کا خلاصہ یہی ہے۔ تو اس میں خواہش پرستی کو چھوڑ دینا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ ایک اہم نقطہ بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، آئندہ پھر ہماری بات آگے چلتی رہے گی۔ کہتے ہیں کہ اختلاف کرنا یہ انسان کی، جو بشر ہے انسان، اس کی طبیعت میں ہے، اختلاف کرنا انسان کی طبیعت میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف کا حل قرآن اور حدیث میں بتلایا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے انسان کو جو پیدا کیا ہے نا، اس کی فطرت میں اختلاف ہے، سب الگ الگ سوچ فکر کے دنیا میں لوگ ہیں، لیکن سب کا علاج قرآن حدیث ہے، سب کا علاج قرآن اور حدیث ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو، اگر اختلاف ہو تو اسی کی طرف لوٹو، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو اور اولو الامر کی اتباع کرو، اگر کسی چیز میں اختلاف ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹو۔ اختلاف لوگوں کی طبیعت میں ہے، لیکن اس کا حل قرآن حدیث میں ہے، اس کا حل قرآن اور حدیث میں ہے، اور جیسے صحابہ کرام نے سمجھا اس چیز میں ہے، تو کہتے ہیں نرجع الی الکتاب والسنہ، اسی وجہ سے ہم اللہ کی کتاب اور سنت رسول کی طرف پلٹتے ہیں۔ جو آدمی کتاب اور سنت میں بات پا لیتا ہے، جس چیز میں اختلاف کر رہا ہے، کتاب و سنت میں وہ بات مل گئی، وہی حق ہے، اور جو چیز ٹکرا رہی ہے وہ باطل ہے، جو چیز ٹکرائے اس کو چھوڑ دے، اور جو حق ہے اس کو قبول کر لے، یہی بات ہے۔ اور ایک یہ بات ہے کہ اختلاف اور اللہ رب العالمین نے بچنے کا راستہ قرآن اور سنت کو بتلایا ہے، اور کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ بندیوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ یہ اللہ کی رسی قرآن ہے، اللہ کی رسی قرآن ہے۔ انہوں نے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات اور کہی ہے کہ دین میں تو وہ لوگ بٹ گئے تھے، دنیا میں بھی بٹے تھے۔ دنیا میں کیسے بٹے تھے؟ تو کہتے ہیں کہ عرب کی جو حالت تھی، عرب کی حالت جو تھی، اس میں قبیلے قبیلے میں تقسیم ہو گئے تھے، ایک دوسرے قبیلے سے لڑائی جھگڑا سالوں سال چلتے تھے، سالوں سال چلتے تھے، جیسے اوس اور خزرج۔ اوس اور خزرج مدینے میں ایک ہی اس طریقے سے تھے، ایک ہی قبیلے کے، قحطانی قبیلے کے لوگ تھے، نسب ان کا ایک تھا، اوس اور خزرج کا نسب ایک تھا، لیکن وہ قبیلوں میں بٹ گئے، وہ لوگ قبیلوں میں بٹ گئے، اور ایک لڑائی ہوتی تھی 100 سال تک چلتے رہتا تھا، 100 سال تک چلتے رہتا تھا۔ یہ کیوں ہوا؟ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ ایک اہم نقطہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں من ضیع الدین ضیع الدنیا، جس آدمی نے دین کو برباد کر دیا اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے۔ جس آدمی نے دین کو برباد کر دیا، ضائع کر دیا، وہ اپنا دین دنیا کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ جو دین ضائع کر دیا اپنے دنیا کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے اختلاف دو قسم کا ہوتا ہے، ابھی بھی اختلاف ہے نا، اور قیامت تک اختلاف رہے گا۔ صحابہ کرام کے درمیان بھی کچھ چیزوں میں اختلاف تھا۔ اختلاف دو طرح سے ہوتا ہے، ایک اختلاف جو ہے دین عقیدے میں اختلاف ہی نہیں، عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، عقیدے کی کوئی بھی بات ہوگی وہ قرآن حدیث میں ہے، وہی عقیدہ بنے گا، اس میں کوئی اختلاف ہوتا ہی نہیں۔ جو اختلاف کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، بے دین ہو جاتا ہے، اور وہ دین سے نکل بھی سکتا ہے، دین کا پورا معاملہ جو اصل دین ہے عقیدہ، وہ توقیفی ہے، یعنی اس کا دار و مدار قرآن اور حدیث پر ہے، قرآن اور حدیث پر ہے۔ اور ایک دوسرا اختلاف ہے فقہی اختلاف، مسئلے مسائل میں کسی محدث کو، کسی اجتہاد کرنے والے کو جو مسئلہ نکالتے ہیں، تو کوئی بہت زیادہ
تیز رہتے ہیں، کسی کے پاس زیادہ علم رہتا ہے تو کچھ مسئلہ نکالتے ہیں، اور کچھ کم فقہ ان کے اندر رہتا ہے تو اسے کچھ کم نکال پاتے ہیں، تو اس میں اختلاف ہوتا ہے مسئلے نکالنے میں، لیکن عقیدہ سب کا ایک ہونا چاہیے، عقیدے میں کوئی گڑبڑی نہیں ہونا چاہیے۔ فقہی مسئلے میں استنباط کرنے میں اگر غلطی ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غلطی پر بھی ایک نیکی ملے گی، اجتہاد میں غلطی پر بھی ایک نیکی ملے گی، اور اگر اچھا اجتہاد کیا تو 2 نیکی ملے گی۔ لیکن یہاں ایک بات یہ کہتے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہ واجب ہے مجتہد پر جو اجتہاد کر رہا ہے کہ اگر غلطی ان کو معلوم ہو گئی کہ میں نے غلط اجتہاد کیا ہے تو غلطی سے رجوع کر لے، اور عوام کے لیے واجب یہ ہے کہ جب ان کو پتہ چلے کہ کتاب اور سنت میں یہ ہے اور فلاں عالم نے کچھ غلطی کیا ہے تو اس کی غلطی پر وہ عمل نہ کرے، اس کی غلطی پر عمل نہ کرے، بلکہ وہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جائے۔ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ غلط اجتہاد پر ہم چلیں۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے یہ آخر میں یہ کہا ہے کہ دیکھیے جو اختلاف ہے وہ 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک عقیدے میں کوئی اختلاف ہی نہیں، عقیدہ کا پورا معاملہ کتاب اور سنت پر ہونا چاہیے، اور ایک اختلاف ہوتا ہے فقہی مسائل میں، یہ ہوتے رہیں گے، صحابہ اکرام کے درمیان بھی تھا اختلاف تھا، وہ مسئلے مسائل میں نکالنے میں کچھ اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی واجب چیز یہ ہے کہ جس عالم نے کچھ غلطی کر دیا اس کو رجوع کرنا واجب ہے، اور عوام کے لیے یہ واجب ہے کہ اگر ان کو معلوم ہو گیا کہ ان سے غلطی ہو گئی تو اس غلطی پر ان کو چلنا ضروری نہیں ہے، یہ جائز ہی نہیں کہ غلطی پر وہ عمل کریں، غلطی پر عمل کرنا ان کے لیے جائز نہیں، بلکہ کتاب اور سنت کی طرف پلٹے، اور کہتے ہیں یہی بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا۔ کیا کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے؟ کہتے ہیں اذا جاء الحدیث عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فعلى الراس والعین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے تو سر آنکھوں پر، یعنی ان کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَ الْحَدِيثُ عَنْ صَحَابَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَعَلَى الرَّاسِ وَالْعَيْنِ، اگر کوئی صحابہ کی بات آ جائے ہماری بات پر تو ہم اپنے سر اور آنکھ کو اس پر رکھ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وَإِذَا جَاءَ الْحَدِيثُ عَنِ التَّابِعِينَ، جب کوئی تابعی کی بات آتی ہے، حدیث کی بات آتی ہے تو ہم اسی طریقے سے ہیں۔ اب سوچئے یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب ہماری ایک بات آ گئی اور حدیث کی ایک بات آ گئی تو ہم کو حدیث کی طرف جانا ہے، صحابہ کی بات آ گئی تو صحابہ کی طرف جانا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے تھے کہ کلنا راد و مردود علیہ الا صاحب هذا القبر، کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی رد بھی کر سکتا ہے، اس کی بات بھی رد کی جا سکتی ہے، لیکن اس قبر والے کے علاوہ، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ان کی بات کوئی رد نہیں کر سکتا، ان کی بات کوئی رد نہیں کر سکتا، ہماری بات ہر ایک کی بات رد ہو سکتی ہے، ہم دوسرے کا رد کر سکتے ہیں، لیکن اس قبر والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات رد نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، لیکن مالکیہ نے الگ بنا لیا کہ نہیں بنا لیا، اور حنفیوں نے الگ بنا لیا کہ نہیں بنا لیا، تو اس طریقے سے بات ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے تھے لا یصلح آخر هذه الامہ ما اصلح اولها، کہتے ہیں کہ اس امت کا آخری آدمی، اس امت کا آخر آدمی اسی کے ذریعے سے سیدھا ہوگا، اصلاح اس کی ہوگی جس چیز سے پہلے کے لوگوں کی اصلاح ہوئی۔ پہلے صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام کی اصلاح کیسے ہوئی؟ وہ لوگ تو بگڑے ہوئے تھے نا، پہلے جب اسلام قبول نہیں کیے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کے طریقے سے اصلاح ہوئی، تو اس امت کے آخری آدمی کی بھی اصلاح اسی چیز کے ذریعے سے ہوگی۔ اب سوچئے کہ آج کل کیا کہتے ہیں، نہیں فلاں جماعت میں چلے جاؤ، اس کو قبول کر لو، اس کی تقلید کر لو، فلاں کو مان لو تو اصلاح ہو جائے گی۔ اصلاح نہیں، یہ بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات اب نہیں چلے گی۔ اور کہتے ہیں وہ چیز کیا تھی جس سے پہلے کے لوگوں کی اصلاح تھی؟ کہتے ہیں الکتاب و سنت، وہ کتاب اور سنت ہے، کتاب اور سنت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اجمع المسلمون علی ان، کہ مسلمانوں پر اس بات پر اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی حدیث آ جائے تو اگر کوئی اس کو طرف بلا رہا ہے دوسری کی طرف تو اس کو چھوڑ دیا جائے، ہر ایک آدمی کی بات کو چھوڑ دی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں۔ اور کہتے ہیں اذا خالف قولی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضربوا بقولی ارض الحائط۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میری بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا جائے تو میری بات کو دیوار پر مار دو، میری بات کو دیوار پر مار دو۔ اور امام شافعی کہتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب حدیث صحیح ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے، وہی میرا مذہب ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے تھے؟ کہتے ہیں عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون الى رأي سفیان۔ کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر، ان قوم پر مجھ کو تعجب لگتا ہے جن لوگوں نے صحیح سند کو جان لیا، صحیح سند کو جان لیا پھر بھی سفیان کی رائے کی طرف جاتے ہیں۔ دیکھیے، جبکہ سفیان الثوری وقت کے بڑے عالم تھے لیکن ان کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں، دیکھیے کہ جب کسی آدمی کو حدیث صحیح مل جائے اور پھر وہ سفیان الثوری کی رائے کی طرف جائے، ان لوگوں پر مجھ کو تعجب ہوتا ہے، ان لوگوں پر مجھ کو تعجب ہوتا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ صحیح دین اور صحیح طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور اس کو کیسے صحابہ نے سمجھا۔ بس وہ دین کے ائمہ ایک ذریعہ ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے، لیکن اگر ان سے بھی چوک ہو جائے ان کی چوک پر ہم کو عمل نہیں کرنا ہے، ان کی چوک اور ان کی غلطی جو اجتہادی غلطی ہے ان میں عمل نہیں کرنا ہے، ہماری نسبت کتاب و سنت کی طرف ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں یہ بات کہہ کر کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کرتے ہیں۔ کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فتنے میں گرفتار ہو جائیں اور دردناک عذاب میں گرفتار ہو جائیں، دردناک عذاب میں گرفتار ہو جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ فتنہ کیا ہے معلوم ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فتنہ کیا ہے معلوم ہے؟ فتنہ شرک ہے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اگر کوئی خلاف کرے تو شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے اور پھر اس کو دردناک عذاب ہوگی۔ اور آج کل یہی بھی ہوتا ہے، یہ ہوتا بھی ایسا ہی کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے شرک بدعات میں مبتلا ہو گئے۔ تو ہم کو ہماری نسبت کتاب و سنت کی طرف ہونی چاہیے۔ اور آج کا جو مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ جاہلیت کے لوگ اپنے دین کو بانٹ لیے، اپنے دین کو بانٹ لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اختلاف کیا، ان سے اختلاف کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَكُونُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن لوگوں نے اپنے دین کو بانٹ لیا، جن لوگوں نے اپنے دین کو بانٹ لیا ان کی طرح نہ ہو جاؤ۔ اور دنیا کو بھی ان لوگوں نے بانٹ لیا ہے، اور وہ لوگ قبیلے میں بٹ گئے اور سالوں سال تک لڑنے لگے۔ ہم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو کتاب اور سنت میں جمع کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جمع کیا ہے، اسی پر جمع رہنا چاہیے، ہماری نسبت ادھر ہی ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، اور جاہلیت کی طرح دین میں تفرقہ بازی سے ہم کو اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے، اور صراط مستقیم کی پہچان کرا دے، اس کو سیکھنے کی توفیق دے اور اسی پر چلتے ہوئے زندگی پار کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔